السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ ہے، آج شروع ہو گئی ہے، اور میں نے پہلے بھی کئی بار آپ حضرات کو بتایا تھا کہ جب بھی اسلامی تاریخ کی پہلی رات آتی ہے اس رات سے اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک، یعنی 1 تاریخ سے اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک چاند کے حساب سے 40 دن مسلسل وہ حضرات جو کاروباری لائن سے پریشان ہیں، اسی طریقے سے بے برکتی کے شکار ہیں، یا ان کو قرض کی تکلیف ہے اور قرض کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، مصیبتیں ہیں، اور کاروبار اتنا نہیں ہے جس کی وجہ سے قرض کی ادائیگی آسانی سے ہو سکے، ان حضرات کے لیے خصوصی عمل میں بتاتا آ رہا ہوں، آج بھی بتا رہا ہوں۔ تو جہاں تک یہ میسیج پہنچے ان تک پہنچائیں، اور وہ لوگ جو پریشان حال ہیں وہ لوگ اس کو عمل میں لائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا قرض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں چند اعمال اور بھی بتاتا ہوں، آپ حضرات اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ چند دنوں میں قرض کی مصیبتوں سے نجات پائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کے کاروبار میں، رزق میں، روزگار میں برکت ہی برکت نظر آئے گی۔ یہاں ایک بات کو خاص طور پہ سمجھ لیجیے آپ حضرات کہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، یہ صحیح جب کوئی عمل کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی محنت لگتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی دم کر دے، پھونک دے، کسی بابا کے پاس چلے جائیں، کسی مزار پہ چلے جائیں، کوئی حضرت دم کر کے دے دیں اور سارا کام بیٹھے بیٹھائے ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس طرح آپ کو الو بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ آپ خود بھی بہت بڑے بیوقوف ہیں۔ تو کوئی بھی کام قربانی چاہتا ہے، اس کے لیے محنت چاہیے۔ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلاتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ گویا سارے خزانے، سارے رزق کے جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے پاس ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے بھی جاندار ہیں، چلنے والی چیزیں ہیں، سب کے لیے روزی کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ کی روزی ضرور ہے، آپ کو تلاش کرنی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ حلال طریقے سے کوشش کریں گے اللہ حلال سے دیں گے، حرام سے کوشش کریں گے تو حرام طریقے سے آئے گا۔ تو کوشش کریں کہ حلال طریقے سے محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی حلال طریقے کے دروازہ کھولیں گے آپ کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ محنت کریں، دوسری محنت کی شکل کیا ہے، آپ نماز کی پابندی کریں۔ جب معلوم ہو گیا کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں، تو روزی اللہ ہی دیتا ہے اور اسی سے لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ کی مٹھی میں اس کو کھلوائیں، اور اس کو کھلوانے کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی، گناہوں سے بچنا پڑے گا، اور نماز کا، دعاؤں کا اہتمام خاص طور پر کریں۔ روزانہ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکالیں، دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کے لیے روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، جو میں آپ کو ان دعاؤں کا جو تذکرہ کر رہا ہوں آپ دھیان سے سنیں۔ پہلی تاریخ سے لے کر کے اگلے مہینے کی 40 یعنی 10 تاریخ تک جو دعا ہے، یعنی 40 دن کا عمل ہے، اس میں یہ دعا خاص طور پر جو درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک بار اور سن لیجئے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، 10 سیکنڈ کی، یہ درود شریف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس درود کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر فجر کی نماز کے بعد موقع نہیں مل سکے تو دن میں کسی بھی وقت اس کو پورا کریں، لیکن 40 دن تک مسلسل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے قرض اترنے شروع ہو جائیں گے۔ دوسری دعا قرض کے سلسلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور بہت ہی فاسٹ دعا ہے وہ، اس دعاؤں کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اسے بھی اگر روزانہ 100 بار پڑھ لیں، قرض کی ادائیگی کی شکل بہت آسانی سے بن جائے گی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک تو یہ دعا ہے، دو دعائیں قرض کے لیے، ادائیگی کے لیے۔ اگر کوئی اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے تو ان کے لیے آسان دعا بھی ہے۔ ایک، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا قدیرو پڑھ لیجیے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا قدیرو پڑھ لیجیے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد اگر ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد بستر پہ بیٹھ کے، چاہے نماز کے فوراً بعد، 7 بار درود شریف آخر میں اور شروع میں ملائیں، اور یا فتاحو کا ورد کریں۔ اللہ کا نام ہے یا فتاحو، یا فتاحو 1100 مرتبہ پڑھیں، 1101 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1100 مرتبہ، انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ اب وہ لوگ جو اپنے کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، برکت کے لیے ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یا کم سے کم صبح فجر کی نماز یا باسطو 1100 مرتبہ پڑھیں، اور سونے کے وقت میں یا وہابو 1100 مرتبہ پڑھیں، یا وہابو۔ اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، کھاتے پیتے، گاڑی چلا رہے ہیں، کسی بھی وقت آپ یہ آسانی سے پڑھیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس کا ورد رکھیں اپنی زبان پر، اور اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، صدقے کا اہتمام کریں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو تقوی اختیار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقے کا اہتمام کریں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو بھی ٹالتی ہے، برائیوں کو بھی ٹالتی ہے، اور پھر برکت کھینچ کر کے لاتی ہے۔ رزق میں اضافے کے لیے اور برکت کے لیے اور بھی بہت سارے اعمال اور دعائیں ہیں جو انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔